Assalamu alaikum students. We were doing the translation of chapter number 6 नसीरुद्दीन। हम नसीरुद्दीन की ट्रांसलेशन कर रहे थे, आज हम इसका दूसरा हिस्सा करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। नसीरुद्दीन रिक्वेस्टेड, नसीरुद्दीन ने दरख्वास्त की या इस्तदा की, अ फ्रेंड एक दोस्त से, नेम्ड जलाल जिसका नाम जलाल था या जलाल नामी, टू एक्कम्पनी हिम कि उसके साथ जाए, ऑन अ जर्नी एक सफ़र में। नसीरुद्दीन ने अपने एक दोस्त जिसका नाम जलाल था उससे दरख्वास्त की कि वो उसके साथ या उसके हमराह या उसका हम सफ़र हो जाए, एक सफ़र में उसके साथ वो जाए। ओनली ऑन वन कंडीशन, सेड जलाल सिर्फ़ एक शर्त पर, जलाल ने कहा। उसके दोस्त जलाल उसे कहता है कि एक शर्त पर वो उसके साथ जाएगा, that you lend me your cloak because mine is worn out. that you lend का मतलब है कि तुम मुझे कर्ज दो, उधार दे दो, मी मुझे, your cloak अपना चोगा यानी तुम्हारा चोगा, because क्योंकि, mine मेरा, is worn out मेरा चोगा जो है वो फटा पुराना है या पुराना हो चुका है। जलाल ने क्या शर्त रखी कि मैं तुमसे, मुझे अपना चोगा तुम कर्ज में दे दो क्योंकि मेरा जो चोगा है वो घिसा पिटा है या पुराना हो चुका है। नसीरुद्दीन नसीरुद्दीन ने दिया, अ न्यू एंड अ वेरी फाइन क्लॉक टू जलाल, एक नया एंड अ वेरी फाइन और बहुत ही उम्दा चोगा जलाल को। उसने अपना जो एक नया और उम्दा चोगा था वो जलाल को ला कर दे दिया, क्योंकि जलाल ने ये शर्त रखी थी कि उसे अपना चोगा देगा तो तभी वो सफ़र पर उसके साथ जाएगा, वरना वो नहीं जाएगा। ऑन द वे रास्ते में, नसीरुद्दीन मेट नसीरुद्दीन मिला या नसीरुद्दीन की मुलाकात हुई, अनदर फ्रेंड एक दूसरे दोस्त से, एंड सेड टू हिम और उससे कहा, सर जनाब, मीट माय फ्रेंड जलाल मेरे दोस्त जलाल से मिलिए। अब रास्ते में जब ये गए हैं तो नसीरुद्दीन को उसका एक दोस्त मिला और उसने उसे अपने जो दोस्त जलाल था उसका वो तारुफ़ करा रहा है कि मेरे दोस्त जलाल से मिलिए। अब देखिए कि इसमें वो तंज कैसे लाता है अपनी बात में। कहता है, द क्लॉक दैट ही इज़ वेयरिंग इज़ माइन, द क्लॉक वो चोगा, दैट ही इज़ वेयरिंग जो उसने पहना हुआ है, वेयरिंग पहना हुआ है, इज़ माइन मेरा है। अब ज़ाहिर है अब जलाल ने ये सुना तो उसको तो बहुत बुरा लगा कि ये क्या कह रहा है कि ये चोगा उसका है। व्हेन द फ्रेंड हैड लेफ्ट, जब वो दोस्त रुखसत हुआ या चला गया, जलाल प्रोटेस्टेड जलाल ने एहतजाज किया या एतराज़ किया उसने। वाई डिड यू टेल दैट मैन दैट द क्लॉक, कहते तुमने क्यों उस बताया, वाई डिड यू टेल तुमने क्यों बताया, दैट मैन उस आदमी को, दैट द क्लॉक ये चुगा जो है ये तुम्हारा है। अब जलाल को गुस्सा आ गया, उसने कहा कि भाई ये किस तरीके से इसने मेरा तारुफ़ कराया है। नसीरुद्दीन प्रॉमिस दैट, नसीरुद्दीन ने वादा किया कि ही वुड नॉट रिपीट वो नहीं दोहराएगा, द मिस्टेक ये गलती। नसीरुद्दीन ने अब उससे वादा कर लिया कि अब दोबारा वो ये गलती नहीं दोहराएगा। अब देखिए कि अब दोबारा वो किस तरीके से तंज करता है अपने दोस्त पर, जब दोबारा वो किसी और दोस्त से मिलते हैं रास्ते में। एज दे प्रोसीडिड जैसे वो आगे बढ़े, फर्दर आगे या दूर, मतलब जैसे जैसे उन्होंने सफ़र तय किया आगे बढ़ते गए, एंड विजिटेड और मुलाकात की या मिले, अनदर फ्रेंड एक दूसरे दोस्त से, एट हिज हाउस उसके घर पर। अब ये लोग सफ़र करते हुए जब एक दूसरे दोस्त से मिले तो फिर नसीरुद्दीन कैसे तंज करता है। नसीरुद्दीन इंट्रोड्यूस्ड, नसीरुद्दीन ने तारुफ़ करवाया है, इंट्रोड्यूस तारुफ़ कराना, हिज फ्रेंड अपने दोस्त का, कौन से दोस्त का, जलाल का जिक्र हो रहा है। दस हेयर इज़ जलाल ये जलाल है या यहाँ जलाल है, एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन मेरा एक पुराना दोस्त। अब वो अपना दोस्त का तारुफ़ कैसे करवाता है कि ये मेरा दोस्त जलाल है, मेरा बहुत ही पुराना दोस्त है ये। द क्लॉक दैट ही इज़ वेयरिंग इज़ हिज ओन, द क्लॉक ये चोगा, दैट ही इज़ वेयरिंग जो उसने पहना हुआ है, इज़ हिज ओन उसका अपना है। अब दोस्त ने मना किया कि भाई तुम जो पुराना तारुफ जो उसने कराया था कि ये चोगा मेरा है,
نصیر الدین نے کہا کہ اس نے میرا چوگا پہنا ہوا، تو اسے بہت غصہ آ گیا تھا۔ تو اب وہ کیسے کہہ رہا ہے، اس کا تعارف کیسے کرا رہا ہے کہ یہ چوگا جو اس نے پہنا ہوا ہے وہ اس کا اپنا ہے، یعنی کسی کو شک نہ بھی ہو تو ہو جائے کہ یہ چوگا جو ہے اس کا نہیں ہے۔ جلال بیکیم فیوریس کا مطلب مشتعل ہو گیا، برہم ہو گیا، بہت سا غصہ ہو گیا۔ اینڈ وارن نصیر الدین، اور نصیر الدین کو خبردار کیا، ناٹ ٹو اسپیک اے ورڈ اباؤٹ دا کلاک، اس نے کہا کہ ناٹ ٹو اسپیک، کہ نہ کہے، اے ورڈ، ایک لفظ بھی، چوہے کے بارے میں وہ ایک لفظ بھی نہیں کہے گا۔ تو جلال کو بہت غصہ آیا کہ یہ کس طریقے سے اپنے دوست کا تعارف کرا رہا ہے، پہلے کہہ رہا تھا کہ چوگا اس کا ہے، اب کہہ رہا ہے کہ یہ چوگا جو پہنا ہوا ہے یہ اس کا اپنا ہے۔ اس نے کہا کہ اب تم چوہے کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں کہو گے۔ when they visited، جب وہ ملے یا جب انہوں نے ملاقات کی، another of نصیر الدین friends، another ایک اور نصیر الدین کے دوستوں میں سے ایک اور دوست سے جب انہوں نے ملاقات کی، he introduced، اس نے تعارف کرایا his friend، اپنے دوست کا۔ اب دیکھیں کہ نصیر الدین کس طریقے سے دوبارہ جلال کا تعارف کراتا ہے۔ پہلے تو 2 دفعہ اس نے کہا، اب دیکھیے ملیے، my friend جلال، میرے دوست جلال سے، the clock، یہ چوگا، that he is wearing، جو اس نے پہنا ہوا ہے، اوہ، پھر اس نے کہا کہ اوہ یہ کیا ہو گیا، I am not supposed to say a word about it، I am not supposed to say، مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا، a word، ایک لفظ بھی about it، اس کے بارے میں۔ تو اس نے کہیں نہ کہیں سے وہ چوہے کو بیچ میں وہ پھر سے لے آیا تھا، اور پھر اس نے افسوس کیا کہ اوہ مجھے تو منع کیا تھا اس نے۔ اب سیکنڈ اس کا اینیکڈوٹ دیکھیں۔ فارمر، ایک کسان، براٹ، لایا، لیٹر، ایک خط، ٹو نصیر الدین کے پاس، اینڈ ریکویسٹڈ ہم، اور اس سے درخواست کی یا استدعا کی، ٹو ریڈ اٹ، کہ اسے پڑھے، فار ہم، اس کے لیے۔ ایک مرتبہ ایک کسان نصیر الدین کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ ایک خط جو ہے وہ پڑھے۔ نصیر الدین وانٹڈ ٹو بی ایکسکیوزڈ، نصیر الدین وانٹڈ کا مطلب ہے نصیر الدین نے چاہا، ٹو بی ایکسکیوز، معذرت کرے، سینگ، یہ کہہ کر، دیٹ ہی could not do so، کہ وہ نہیں کر سکتا اس طرح، یا مطلب وہ خط نہیں پڑھنا چاہتا، اس کا دل نہیں تھا، تو وہ کوئی بہانہ بنانا چاہتا تھا، تو اس نے کہا کہ بھئی وہ خط نہیں پڑھ سکتا، بیکاز ہی واز illiterate، بیکاز کیونکہ ہی واز وہ تھا، illiterate، ان پڑھ یا ناخواندہ۔ the farmer said، کسان نے کہا، you are wearing such a big turban and still cannot read a letter، you are wearing، تم پہنے ہوئے ہو یا تم نے پہنی ہوئی ہے، سچ، اس قدر یا اتنی، a big turban کہتے ہیں پگڑی کو، ایک بڑی پگڑی، اینڈ اسٹل، اور پھر بھی، کین ناٹ ریڈ اے لیٹر، ایک خط نہیں پڑھ سکتے، کہتے تم نے اتنی بڑی پگڑی پہنی ہوئی اور تم ایک خط نہیں پڑھ سکتے۔ نصیر الدین نے رکھ دی his turban، اپنی پگڑی، on the head of the farmer، اس کسان کے سر پر، and said، اور کہا، now you have a turban on your head، read the letter، now you have، اب تم رکھتے ہو، the turban، یہ پگڑی، on your head، اپنے سر پر، read the letter، یہ خط پڑھو۔ مطلب یہ کہ اس نے کہا کہ بھئی پگڑی تم پہن لو اور خط پڑھ لو، اگر تمہیں میری پگڑی پڑھے لکھے ہونے کی علامت ہے تو۔ نمبر 3 دیکھیں اس کا اینیکڈوٹ۔ نصیر الدین had 2 daughters، نصیر الدین کی 2 بیٹیاں تھیں، one was married to a farmer، one was married، ایک کی شادی ہوئی تھی ایک کسان کے ساتھ، the other، اور اس کی جو دوسری بیٹی تھی، to a brick maker، اینٹیں بنانے والا۔ one day، ایک دن، both of them came، وہ دونوں آ گئیں، to see him، اسے دیکھنے کے لیے یا اسے ملنے کے لیے۔ the farmer's wife said، کسان کی بیوی نے کہا، my husband، میرے شوہر نے، has just sown a crop، ابھی بوئی ہے، sown بوئی ہے، a crop ایک فصل، of wheat، گندم کی۔ if it rains، اگر بارش ہوتی ہے یا بارش ہوئی، he will buy، وہ مجھے خرید کے دے گا یا لے کے دے گا، me، مجھے، an ornament، ایک زیور۔ کہتی ہے اگر بارش ہوئی تو وہ مجھے کیا خرید کے دے گا، ایک زیور خرید کر دے گا۔ the other said، دوسری نے کہا، I hope it does not، میں امید کرتی ہوں یا میں توقع کرتی ہوں کہ یہ بارش نہ ہو، it does not یعنی بارش نہ ہو۔ my husband has just made a large number of bricks، my husband، میرے شوہر نے، has just made، ابھی بنائی ہے، a large number of bricks، ایک بڑی تعداد اینٹوں کی،
وچ آر ریڈی جو تیار ہے، فار بیکنگ سوکھنے کے لیے یا پکنے کے لیے. اب ایک کہتی ہے بارش ہو، ایک کہتی ہے نہ ہو. اف اٹ ڈز ناٹ رین، اگر بارش نہیں ہوتی یا اگر بارش نہ ہو، ہی ول بائی می این ornament، تو وہ مجھے خرید کر دے گا ایک زیور. اب ایک نے کہا کہ بارش ہو کہ وہ مجھے زیور خرید کے دے گا، ایک نے کہا کہ بارش نہ ہو تو پھر وہ مجھے زیور خرید کے دے گا. اب دیکھیے کہ وہ کس طریقے سے اس کو طنز کرتا ہے. نصیر الدین سیڈ، نصیر الدین نے کہا آئی کین پرے، میں دعا کر سکتا ہوں. فار ایدر آف یو، تم میں سے کسی ایک کے لیے. بٹ آئی ڈونٹ نو، لیکن میں نہیں جانتا ہوں یا مجھے نہیں معلوم. فار وچ ون، کس ایک کے لیے دعا کروں. آئی شوڈ پرے، مجھے دعا کرنی چاہیے. یعنی دعا میں تم دونوں میں سے کسی ایک کے لیے کر سکتا ہوں، لیکن مجھے یہ پتہ نہیں کہ اب میں کس کے لیے دعا کروں. ونس تھیوس انٹرڈ نصیر الدین ہاؤس، ایک بار چور نصیر الدین کے گھر میں داخل ہوئے. ہی ہڈ ہمسیلف ان اے کبرڈ، ہی ہڈ ہمسیلف، اس نے اپنے آپ کو یا خود کو چھپا لیا. ان اے کبرڈ، ایک الماری میں. دا تھیوس، وہ چور. آفٹر رینسیکنگ دا ہاؤس، اس گھر کی اچھی طرح تلاشی لینے کے بعد یا اس گھر میں لوٹ مار کرنے کے بعد. رینسیکنگ کہتے ہیں کسی چیز کو اچھی طرح ڈھونڈنا. جب گھر میں کوئی چیز کھو جاتی ہے تو ہم کپڑے بھی نکالتے ہیں الماریوں سے، ہر جگہ اتھل پھسل کر دیتے ہیں، سب جگہ تلاش کرتے ہیں. ریچ دا کبرڈ، اس الماری میں پہنچے جہاں پر نصیر الدین چھپا ہوا تھا. اینڈ اوپن اٹ، اور اسے کھولا، الماری کو کھولا. دے آسکڈ ہم، انہوں نے اس سے پوچھا. وائی، کیوں. ہی واز ہائڈنگ ہمسیلف، اس نے خود کو وہ خود کو چھپا رہا ہے. ہیئر، یہاں. انہوں نے پوچھا کہ بھئی کیوں چھپے ہو تم یہاں پر الماری میں، کیا بات ہے. نصیر الدین آنسرڈ، نصیر الدین نے جواب دیا. بیکاز آف شیم، شرم کی وجہ سے. دیٹ، کہ. دیر از نتھنگ، کچھ بھی نہیں ہے یا بالکل نہیں ہے. وردی آف یو، تمہارے لائق. ان مائی ہاؤس، میرے گھر میں. نہیں، تم لوگ تو بہت بڑے چور ڈاکو. یہ اب طنز کر ہے، اور تم لوگوں کے شایان نشان میرے گھر میں کوئی ایسی چیز نہیں جسے تم چوری کر سکو. نیکسٹ دیکھیں. ون ڈے نصیر الدین واز رائڈنگ ہز ہارس. ون ڈے، ایک دن. نصیر الدین واز رائڈنگ، نصیر الدین سواری کر رہا تھا. ہز ہارس، اپنے گھوڑے کی. یعنی ایک دن وہ اپنے گھوڑے پر سوار تھا. دا ہارس ٹک فرائٹ، گھوڑا ڈر گیا. فرائٹ کا مطلب ہوتا ہے اچانک سے ڈر گیا. اور جب گھوڑا ڈر جاتا ہے تو وہ بھاگنا شروع کر دیتا ہے. اینڈ اسٹارٹیڈ، اور شروع کر دیا. ٹو گیلپ، سرپٹ دوڑنا. سرپٹ دوڑنا یعنی اس نے نہیں دیکھا کہ کہاں جا رہا ہے، بس دوڑ رہا تھا. A person asked نصیر الدین، ایک شخص نے نصیر الدین سے پوچھا. Where was he going so fast؟ وہ کہاں جا رہا ہے اتنا تیز. یعنی گھوڑا تیز دوڑ رہا تھا تو وہ اس سے پوچھا کہ بھئی تم کیوں ادھر، کیا ضروری کام ہے جو تم اتنا تیزی سے گھوڑا دوڑاتے ہوئے جا رہے ہو. ڈو ناٹ آسک می، مجھ سے نہ پوچھو یا مجھ سے مت پوچھو. آسک مائی ہارس، میرے گھوڑے سے پوچھو. ہی ریپلائڈ، اس نے جواب دیا. اس نے کہا کہ بھئی مجھے کیا پتا، میں تو گھوڑے سے نہیں کہا، گھوڑا بھاگ رہا ہے تو اب تم گھوڑے سے ہی پوچھو، مجھ سے وجہ نہ پوچھو. اب یہ مجھے جہاں لے جائے گا بس میں وہیں پر چلا جاؤں گا. تو امید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. اسے اچھے سے پڑھیں، سمجھیں اور انجوائے کریں. تھینک یو. اللہ حافظ.